آپ کو اتنا زیادہ تشکر اور سرشاری کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، اس کے بعد میٹر کرتا ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو، جو مرضی آ جائے؟ آپ یقین کریں میرے کبھی ذہن میں بھی آرمی چیف نہیں آیا. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں آرمی چیف کا. اب تو اکا ہی نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی ہو. میں تو بات کر رہا ہوں جب میں پرائم منسٹر تھا، میں نے تو کبھی سوچا یہ سارا یہ جو وہ دستگیر وہ ہو جی نومبر میں آرمی چیف بٹھانا تھا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو فوج کو کنٹرول کرتے ہیں. جنرل فیض کو بہت ایسوسیٹ آپ کے ساتھ کیا جاتا تھا، وہ آپ کے ساتھ کوئی ضرورت سے زیادہ پیار محبت کا اظہار کرتے رہے، بعض لوگوں کو بدہضمی ہوتی تھی. آفتاب یہ فیکچولی غلط ہے. جنرل فیض تھا آئی ایس آئی چیف. آئی ایس آئی چیف کو ہوتا ہے پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کی. میں تو اور کسی فوجی کو جانتا ہی نہیں تھا، میں تو کسی اور جنرل کو نہیں جانتا، میری تو ان سے انٹریکشن کسی سے نہیں ہے. بلکہ میرا تو یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں کیونکہ آپ کی فوج ہے، آپ جانتے ہیں. یہ جو خوف تھا مخالفین کو کہ جناب میں کوئی سفارش کر کے کوئی لاؤں گا کیونکہ مجھے کوئی ڈر ہے کہ جی اگر آرمی چیف میرا نہ ہوا تو پتہ نہیں ملک کی چلے. یہ نواز شریف ٹائپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے، ان کو ڈر سارا وقت ہوتا ہے کہ ان کے پیسے نہ پکڑے جائیں. ان کو ایک آرمی چیف چاہیے جو ان کی سارا وقت ساتھ کھڑا ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں جو فوج ہے وہ پنجاب پولیس بن جائے. میرا کبھی یہ ایشو نہیں، نہ میں نے کبھی جوڈیشری میں انٹرفیئر کیا، نہ میں نے کبھی کسی سے پولیس سے کوئی انتقامی کارروائی کروائی، نہ میں نے نیب میں انٹرفیئر کیا، نہ میں نے کوشش کی کہ کوئی بھی ایف آئی اے کے ذریعے جھوٹا کیس نہ ہو، صرف جو کہ کرپشن کے کیسز تھے بڑے بڑے ان کے اوپر. یہ جو کام ہے نا آپ جو پولیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، میرے اوپر کوئی 9 ایف آئی آرز ہیں، ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر، سندھ کے اندر جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ایف آئی آر، میڈیا کے اوپر جو زور ہے، جو ٹک ٹاکرز کو ٹیلی فون کر کے دھمکیاں، جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو دھمکیاں، یعنی جو ایف آئی اے سے جو جس طرح کا زور آ رہا ہے میڈیا کے اوپر، اینکرز کے اوپر، ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کیا. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پاور صرف لیتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے ادارے تکڑے ہوں، تو یہ میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا آرمی چیف کا. میری جہاں تک تھوڑی بہت آبزرویشن تھی، آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی سے پہلے تک میں نے باجوہ صاحب کو آپ کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر کہتے ہی سنا، بڑی محبت کا اظہار کرتے دیکھا ہے. ان کی گفتگو میں، ان کے باڈی لینگویج میں کہیں کوئی انوائنس، گو کہ پنجاب میں جو کچھ چل رہا تھا، پنجاب کے معاملات خان صاحب تھے ایسے کہ ہوتا ہے ہر ایک کی پوری جو ہے نا سلطنت کے اندر ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. اکبر کے بھی تھے، الیگزینڈر کے بھی تھے، پنجاب آپ کا بہت بڑا ویک پوائنٹ تھا. تو یہ یک آئی ایس آئی چیف کی تبدیلی نے پانسا پلٹ دیا تعلقات میں. نہیں ایکچولی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایشوز بنے کیا. یہ میں بعد میں سنتا ہوں کہ جی آپ کہہ دیتے جی ٹھیک ہے جس کو مرضی لیں، نو پرابلم. میں نے ہمیشہ یہ کہا، میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جی، میں نے صرف یہ کہا کہ جو سردیاں ہیں میں تو پبلکلی کہہ بیٹھا تھا کہ سردیاں ہمارے ساتھ سب سے مشکل ہے. ایک ہی سازش کر رہے تھے، یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا، یہ سارے جو کرپٹ لوگ ہیں ٹولہ یہ سازش کر رہے تھے، یہی این آر او کا چکر تھا سارا. اور دوسرا مجھے افغانستان کی فکر تھی کہ وہاں میں جون کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں خون خرابہ ہونا تھا. جب امریکن میں جانا تھا وہ اور بات ہے کہ ان کی فوج سرنڈر کر گئی، نہیں تو وہاں فال آؤٹ ہونا تھا، اس کا ڈائریکٹ فال آؤٹ پاکستان میں تھا. تو میرا دوسرا تھا. اور ابھی بھی جو دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے بڑے فوجیوں نے قربانی دی ہے یہ پچھلے 6 مہینے میں، تو میرا وہ ایشو تھا. میں صرف اس کو چاہ رہا تھا کہ سردیوں میں وہ جنرل فیض رہے. میرا یہ کبھی بھی سوچ نہیں تھی کہ جناب اگلا آرمی چیف کون ہوگا. وہ نومبر تو بہت دور تھی میرے لیے. خان صاحب آخری بات، یہ سوال بھی ہے اور ایک طرح سے پیغام بھی. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں انکریج کرنے کے لیے بتائیں کہ یہ جو زبوں حالی ہے، یہ جو بدحالی ہے، معیشت جس طرح زمین دوز ہو چکی ہے، نوز ڈائیو کر چکی ہے، کلاں آپ پھر سے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے؟ پہلے تو آفتاب ان کا یہ جب 97 سے 99 تک آئے تھے نون لیگ، آپ ذرا پوچھیں کہ ان کی کیا چھوڑ کے گئے تھے. تب بھی یہ بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، تب بھی ان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. دیکھیں دولت تو تب بڑھتی ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے. ٹھیک، ان کے دور میں نہ تب ایکسپورٹس بڑھی، اس باری جو 5 سال گزارے تب نہ ایکسپورٹس بڑھی. اور آپ نے ایکسپورٹس واقعی بہت اوپر لے گئے. سو ان کا ہمیشہ دور آتا ہے یہ مال خود بناتے ہیں، ہر چیز غلط لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، سارے ادارے تباہ کرتے ہیں. یہ نا ہمیشہ مخالفین کے خلاف ایف آئی آرز اور خوف کے ذریعے یہ حکومت کرتے ہیں. ان کے اندر نہ کوئی ڈیموکریسی ہے،
تو یہ جب آئے تھے اس باری، یہ کیوں کوئی سمجھ رہا تھا کہ کوئی اب جب آئے کہ کوئی بدل جائے گا؟ ان کی کوئی اہلیت نہیں ہے، نہ انہوں نے آج تک کبھی کیا ہے. ان کے ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ہم پہلی دفعہ حکومت بنی ہو اور پچھلے 2 سال میں ہماری جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ 30 سال میں سب سے بہتر ہے، تو ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے، یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. تو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کا ساری دنیا کو آج پتہ چل گیا کہ نہ کوئی پنجاب سپیڈ تھی نہ کچھ. وہ درست ہے، بالکل درست. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اب مجھے نہیں پتا ریسیپی کیا آپ کے پاس؟ مجھے نہیں پتا کہ کدھر یہ چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ ملک تو جا رہا ہے اب ایسے. مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے. مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ادھر تک نہ چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک اس سطح پہ پہنچ جائے کہ جنہوں نے ہمیں اگر بیل آؤٹ کروانا ہو تو وہ ہمارے سے وہ قیمت ڈیمانڈ کریں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اور ہماری ساورنٹی کے اوپر. ایسٹس، ساورنٹی نا، ایسٹس کا مطلب ساورنٹی. جی جی ایبسلیوٹلی. مجھے وہ خوف ہے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں، اب ان کے پاس تو کوئی نہ روڈ میپ ہے نہ پلان ہے، صرف کہ امریکہ وہ امریکن ایمبیسڈر کے پاس پہنچ گئے کہ جی ہماری خدا کے واسطے مدد کریں. آپ آج اگر کال دیں، مطلب آپ کو اللہ وہ پوزیشن دے، آپ اس جھنڈے کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ کی کال پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ کہیں کہ 60% ریڈکشن ہر انڈیویجول اپنی کنزمپشنز میں، چائے ہو، ایڈیبل آئل ہو، فاسل فیول ہو، الیکٹریسٹی ہو اور نیشنل سیونگز، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ یہ دیکھیں آفتاب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب سے 2 مہینے پہلے جب مجھے گورنمنٹ سے نکالا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 مہینے میں جو میں نے دیکھا ہے، پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان ایک قوم بننے جا رہی ہے. کیونکہ میں نے جس طرح کے طبقوں کو دیکھا ہے، شرکت کی ہے، جس طرح کے میں نے جلسوں میں پبلک نکلتے دیکھی ہے، اور انشاءاللہ کل پبلک نکلے گی یہ مہنگائی کے اوپر، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسی طرح ہم ایک قوم بن گئے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جب آپ قوم بن جاتے ہیں نا، تو جرمنی اور جاپان تباہ ہوئے ملک، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی اور وہ 10 سال پہ پھر کھڑے ہو گئے. قوم تو بنا دی آپ نے. نہیں، وہ قوم وہ ہوتا تب ہے جب آپ قوم بن جاتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کا خاص کوئی کرم ہوا ہے اس مشکل وقت میں کہ ہم ایک وہ قوم بننے جا رہے ہیں جو پھر آخر میں یہی جو آپ نے باتیں کی، ہم سب سے پہلے تو بیرون ملک پاکستانی، ان کو جب ہم کہیں گے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان میں رکھیں، اصل مسئلہ تو ڈالرز کا ہے نا، وہ اگر ہمارے ان کو ہم اٹریکٹ کریں، اور وہ سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں، وہ اگر یہاں اپنے ڈالرز لے آئیں ایک عرصے تک، جب تک ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر ہم ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے تو پانی کا بھی مشکل لگ رہا ہے، پانی کی بھی ہم کیسے کنزرو کریں، ہم اپنی بجلی کنزرو کریں. ہم اگر ہمارے پاس مشکل وقت ہے تو ہم اپنا پٹرول اور ڈیزل کنزرو کریں. یعنی یہ قوم کر سکتی ہے. ہاں صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت دلچسپ، بڑی مزیدار گفتگو تھی. آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی اس گفتگو سے بہت لطف آیا ہوگا. تھینک یو.